اسم خدا نغمہ تیرا، صحنے چمن ڈیرا تیرا، کب حال ہے مجھ سا تیرا، اے بلبل خوش حق نوا۔ درد بھری آواز ہے، روح میں اتر جاتی ہے۔ ہر کوئی اس آواز کو خوبصورت کہتا ہے، تم درد بھری کہہ رہے ہو، لیکن یہ درد آیا کہاں سے؟ شاید اس کا درد دل ہی آواز کی خوبصورتی کا راز ہو۔ بلبل کو حیوانات کا شاعر کہا جاتا ہے، حق شناسی کے نغمے اس کی آواز کا حسن ہے، اس لیے جو بھی اس کی آواز سنتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے بت پرست، چاہے مسلمان، خواہ مویشی چراتا چرواہا، خواہ کاشت کرتا کسان ہو، خواہ تخت نشین سلطان، نہ سمجھتے ہوئے بھی جانتا ہے کہ بلبل حقیقت کے گیت گاتی ہے۔ یہی اس کی خوش آوازی ہے، جو بھی درد مند دل رکھتا ہے، بلبل کی نوا اسے کھینچتی ہے۔ پیاری آواز کا سبب حقیقت کے نغمے گانا ہے۔ بالکل بلبل کی مانند جتنے شاعران خوشگلو ہیں، محبت کے باغات کی بلبلیں ہیں۔ حقیقت کی دعوت کے لیے کرخت آوازیں نہیں چاہیے ہمیں تو حق کی طرف بلانے والی بلبلیں چاہیے۔ بلبل جیسی دل سوز آواز کبھی کبھار سنائی دی جاتی ہے، حقیقت کی چہکار کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، سکوت باطل توڑتی، حقیقت عیاں کرتی، تب کہیں جا کر آواز کی چاندی سونا بنتی ہے۔ حقیقت تو وہ لے ہے جو ذہن کو مسحور کرتی ہے۔ ہر دور کا اپنا طریقہ رہا ہے، ہر دور میں مختلف انداز سے حقیقت کی تجلی آشکار ہو۔ کسی دور میں یہ کام دیا گیا فلسفیوں سے، کسی دور میں اس کے لیے علم الکلام کے خطیب وسیلہ بنے۔ خطیبوں کی تبلیغ زود اثر تو بہت تھی، مگر گہری بات کی تاثیر دیر پا ہوتی ہے، سدا زمانوں تک رہتی ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ تو داستان، دل سے نکلیں تو شعر۔ انسان فنا ہو جاتے ہیں اور صرف حقیقت باقی رہتی ہے۔ حقیقت کے گیت بلبل کی آواز میں گونجتے ہیں۔ یہ بلبل کو شرف ملا ہے، اصل میں ایسا نہ ہوتا کون جانتا بلبل کو، کون پہچانتا؟ اگر شاخ پر بیٹھی دکھائی بھی دیتی، اسے سننے کے بجائے پتھر مار کر اڑا دیا جاتا۔ مگر یہ بات کیا بلبل جانتی ہے کہ اس کی آواز کسی ملک کا کوئی شاہ سن رہا ہے، یا اس کی رعایا؟ زاہد سن رہا ہے کہ صوفی، دیہاتی سن رہا ہے، یا پھر کوئی عام شہری؟